کو بھیک مت دیا کرو، مت دو بھیک۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو ہمارے شہر میں دھندا بنا لیا ہے، چھوٹے چھوٹے باپ جو وہ کوڑیاں کھیل رہا ہے، باپ تاش کے پتے کھیل رہا ہے، شراب پی کے پڑا رہتا ہے، جوا کھیلتا ہے، عیش کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگنے پہ لگا دیتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بھی بھیک مت دو، اور مسلمانوں کے بچوں کو تو خاص طور پہ مت دو، مت دو انہیں بھیک، بگاڑ رہے ہو تو انہیں بھیک دے کر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ تو اب بھیک بھی دینے سے منع کر۔ میں نے کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں ضرورت مندوں کو دو، ان کو کیوں بگاڑتے ہو؟ ارے یہ قوم کا چھوٹا سا بچہ آج مانگ رہا ہے، یہ کل کما کے کب کھائے گا؟ اس کو بھیک مانگ کے کھانے کی عادت پڑ جائے گی، کما کے کب کھائے گا؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں آج بھیک مانگ رہی، دیکھتے دیکھتے جوان ہو جائے گی، اس کی آبرو لوٹ لی جائے گی۔ یہی تو ہوتا ہے۔ یہ سسٹم ختم کرو شہر سے، اور وہ رکامے جو وہ عیش کرتے ہیں بچوں کے بھیک پر، ان کو کیسر کردار تک پہنچاؤ، لیکن آپ کا اسلوب اچھا ہو، طریقہ اچھا ہو۔ کوئی ہٹا کٹا بھیک مانگا، بھائی یہ کام نہیں، تو کام سے لگ، تو کام کر۔ بلکہ آپ اگر کر سکتے تو یہ بھی کرے گی، تو کیا ہنر جانتا ہے مجھے بتا، میں تجھے کر کے دیتا ہوں۔ اس کو کام دام کر کے دو، کچھ دلا کے دو، ٹھیلا لگا کے دو، جو بھی آپ کر سکتے ہو کر کے دو۔ گفتگو اچھی کرو، دل مت توڑو اس کا، مانگنے والے کا بھی دل مت توڑو، اچھے سے بولو، اچھے سے رخصت کرو۔ پہلی بات تو آپ سے یہ کہتا ہوں، جو گانٹھ باندھنے کے لیے کہنا، زبان اتنی میٹھی کر لو کہ بات کوئی سنے تو کہے یار ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زبان میں شہد گھول دیا ہے، شہد گھول دیا ہے زبان کے اندر کسی۔ یہ چیز ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ایسے مومن کی زبان بڑی، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اچھی گفتگو کرو، اچھی گفتگو صدقے کے مترادف ہے۔ بلکہ قرآن بھی کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، میٹھی گفتگو کرو، دل توڑنے والی گفتگو مت کرو، دل جوڑنے والی گفتگو کرو۔ تو اس نے کہا اس کو دھکے دے کے نکالو باہر، دھکے دے کے نکالو۔ اب اس کو دھکا جی، اب نوکروں کو تو حکم تھا، نوکر نے جو دھکا دیا وہ گر پڑا۔ جب وہ گر پڑا تو اس نے گرتے گرتے کہا مولا اس کو اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ ہے، غرور ہے اس کو اپنی دولت پر، چھین لے اس سے اور مجھے دے دے۔ کیا کہا؟ چھین لے اس سے اور مجھے دے۔ بددعا دی اس نے، مظلوم تھا وہ تو چلا گیا، خدا جانے پھر کہاں گیا۔ دن گزرتے گئے، اس کا دھندا ڈھپ ہوتا گیا، ریورس گیئر لگا اس کو۔ آپ اپنی زبان میں کہتے ہو نا ریورس گیئر، ریورس گیئر۔ اگر آپ کو بھی کبھی کاروبار کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، ترقی کے معاملے میں کبھی ریورس گیئر لگے، یعنی الٹی گنتی آپ کی شروع ہو، تو کبھی بیٹھ کے سوچنا کہ کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ میں لکھ کر دیتا ہوں گارنٹی کے ساتھ، جب تک آپ کسی اہل دل کا دل نہیں دکھاؤ گے تب تک آپ کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوگی۔ عزت کے معاملے میں، وقار کے معاملے میں، شان کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں آپ نے کہیں نہ کہیں چوکی کی ہے، غلطی کی ہے۔ اللہ کے گناہ کرو گے، اللہ بڑا کریم ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سمد ہے، وہ معاف کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن بندوں کا دل دکھاتے ہو تو فوراً پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے۔ اس لیے دل دکھانے سے پرہیز کرو۔ مجھ سے ایک مرتبہ انٹرویو میں کسی نے پوچھا تھا ایک جملے میں بتائیں کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا ایک جملے میں بتائیں کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ میں نے ایک جملے میں جواب دیا تھا جو اپنے دل کو صاف کرتا ہے، جو اپنا دل سنوار لے اور دوسروں کا دل سنبھال لے، وہ ولی بن جاتا ہے۔ جو خود کا دل سنوار لے اور دوسروں کا دل سنبھال لے، وہ ولی بن جاتا ہے۔ بس دلوں کا معاملہ ہے ولایت کا، ولایت کا تعلق دلوں کا ہے۔ جب تم اپنا دل سنوار کر دوسروں کا دل سنبھال لیتے ہو تو پھر تمہارے دل کا کنیکشن خدا سے جڑ جاتا ہے، اور خدا سے جڑنے ہی کو ولایت کہتے ہیں۔ ورنہ تہجد بھی ولی نہیں بناتی، مصلیوں پر کھڑے رہنا بھی ولی نہیں بناتا، تسبیحاں جپنا بھی ولی نہیں بناتی، حقوں کی صدائیں بھی ولی نہیں بناتی، الا اللہ کے نغمے بھی ولی نہیں بناتے۔ اس وقت تک جب تک کہ دل نہ سنور جائے اور لوگوں کا دل نہ سنبھالو۔ حضرت عارف رومی مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کے طرف کا راستہ، اللہ کی راہ کا، اللہ کے گھر کی طرف، وہ تو گھر اور زمان مکان سے پاک ہے، لیکن اس کی طرف، خدا کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ بندوں کے دل سے ہو کر کے جاتا ہے۔ جو بندوں کا دل نہیں سنبھال